اللہ الرحمن الرحیم كما استدل على أن إسناد ميز في قول أبي النجم ميز عنه كنز عن كنز جذب الليالي مجرد ابتائی أو إسرائي اب اسرائی مجاز بقوله أقيبه أفناه قيل الله للشمس اطلعي اطلعی مطلع چڑھ تو اطلاع یطلو بھی ٹھیک اطلاعی طلوع کر تو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دھیان جی تعریف جاز ہے مجاز عقلی کی کل بھی پھیرا دو ایسی بے تعولن کا کیا معنی تھا کرینہ کہ قائل ایسا کرینہ قائم کرے جس سے پتہ چلے کہ یہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں ہے اس کے اعتقاد میں بلکہ یہ ہے عقلی اگر کرینہ نہ ہو تو یہ حقیقت عقلیہ ہوگی مجاز عقلی نہیں تو ولہٰذا سے تائید پیش کی تھی کہ یہ جو شاعر نے جوانوں کو بچوں کو جوان کرنا بوڑھوں کو فنا کرنا اس کی نسبت کی ہے مرور زمانہ کی طرف صبح و شام کا گردش کرنے کی طرف چونکہ یہاں کرینہ کوئی نہیں ہے یہاں کہ بھئی یہ بندہ مومن ہے لہٰذا اس نے نسبت سبب کی طرف کی ہے یہ کرینہ موجود ہے لہٰذا یہ مجاز ہے اس لیے چونکہ پتہ نہیں چلا تو لہٰذا یہ کیا ہے اب کما سے مثال دیتے ہیں جیسا کہ آگے مثال آ رہی وہاں کرینہ موجود ہے وہاں تو لہٰذا وہ مجاز عقلی وہ اب دے پہلا متن سمجھ لو پھر شرح دیکھا جی جیسا کہ دلیل پکڑی گئی ہے میازہ کا جو اسناد ہے جذب اللیالی کی طرف کس کی طرف جذب اللیالی کی طرف یہ جو میازہ کا اسناد ہے جذب اللیالی کی طرف ابو نجم کے قول میں کہ میازہ ممتاز کر دیا سر سے کنز کو کنز سے کس نے ممتاز کر دیا جذب اللیالی نے تو اب اے دن رات تم جلدی چلو یا آہستہ چلو تم زیادہ سے زیادہ مجھے بوڑھا ہی کرو گے تو وہ تو میں ہو گیا ہوں تسی جو مرضی کرو تو یہ جو ہے نا میازہ کا اسناد کدھر یعنی سر کے جو بال ختم ہو گئے ہیں سر گنجا ہو گیا بڑھاپے کی وجہ سے تو نسبت کیا کدھر جذب اللیالی کی طرف کہ راتوں جذب اللیالی بھی راتوں کا گزرنا وہی زمانہ مراد ہے جذب اللیالی بھی زمانے کے گزرنے سے ہوا ہے تو نسبت یہاں تو ہے لیکن یہ مجاز ہے کیوں اس لیے کہ آگے جو ہے نا ابو نجم کا دوسرا شعر ہے افناہ کیل اللہ للشمس اطلعی کہ فنا کر دیا ابو نجم کو یا اس کے سر کے بالوں کو اللہ کے اس حکم نے کہ اللہ کے حکم اور ارادے نے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو فرماتے ہیں تو طلوع کرتا رہے تو یہ جو اللہ کا حکم ہے نا اللہ کے حکم سے چڑھتا ہے اس کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا تب نسبت کدھر کی یہ اگلا شعر بتاتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے اور یہ مانتا ہے کہ سارے کام اللہ کرتا ہے تو لہٰذا میازہ کا اسناد جذب اللیالی کی طرف پھر کیا ہو گیا چونکہ کرینہ پایا گیا چونکہ کرینہ ان بیان کریں نہ پھر بچ پڑیے جی اس بات پر کہ میازہ کا اسناد ابو نجم کے قول میں کہ میازہ عنہ کنز عن کنز ان جذب اللیالی کہ یہ میازہ کا اسناد جذب اللیالی کی طرف یہ مجاز عقلی ہے کیوں یہ مجاز ہے وہ مجاز ہے تو عقلی ہے مجاز ہے کیونکہ آگے کرینہ آ رہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ افناہ قیل اللہ للشمس اطلعی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوا اللہ کے حکم سے تو نسبت کس کی طرف کر رہے اگلی بات میں وہ نسبت اللہ کی طرف کر رہے تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو جذب اللیالی کو فعل بنایا کس کا میازہ کا یہ ظاہر کی طرف نسبت کی ہے حقیقت میں اس کو فاعل نہیں مانتا تو لہٰذا یہ مجاز ہے لہٰذا یہ
ہن پڑھ منڈو کمس دل ما لم يعلم ولم يستدل اے بک یعنی ہے يعني ما لم يعلم ولم يستدل بشيء على انه لم يرد ذاته مثل الاستدلال. اے شاباش اے نہ کمست دلہ جی یہ استشہاد ثانی ہے مثال اتفاقی لقید تناول بھئی تعول بھی اس کے اندر تعول موجود ہے قرینہ موجود ہے یہ پہلی مثال تھی کہ قرینہ موجود نہیں ہے لہذا حقیقت عقلیہ اور اس کے اندر قرینہ موجود ہے لہذا یہ مجاز عقلی لہذا یہ مجاز عقلی. تو کمست دلہ یعنی وہ پیچھے جڑا پڑھا سی مادامہ جی یعنی جب تک نہ معلوم ہو جی اور نہ دلیل پکڑی جائے کسی شے کے ساتھ اس بات پر کہ نہیں ارادہ کیا فاعل نے اس کے ظاہر کا جیسے استدلال ہے یہاں کہ یہاں موجود ہے کہ فاعل نے ارادہ کیا اس کے ظاہر کا ارادہ نہیں کیا بلکہ اس کے بغیر کا ارادہ کیا کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ اس نے نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے آگے سمجھ کیا کیا کمست دل اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نہ معلوم ہو اور نہ استدلال کیا جائے کسی شے کے ساتھ اس بات پر کہ نہیں ارادہ کیا اس نے نہیں ارادہ کیا اس کے قائل نے اس کے ظاہر جو جملہ اس نے بولا ہے جیسا کہ استدلال پکڑنا اس پر جیسا کہ استدلال کرنا اس پر مثل الاستدلال سمجھے او تروں ویکھی نال او یعنی معلم یولم خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو ذکر کیا سلطان کے قول سے پچھلا نہیں حمل کیا گیا کس پر مجاز پر جب تک نہیں حاصل ہوگا علم جو مصحح للتجوز ہو تو وہ کیا ہوتا ہے قرینہ ہوتا ہے جیسا کہ حاصل ہوا ہے یہ استدلال مصحح للمجازیت ابو نجم کے قول میں کیونکہ اس کے قول میں قرینہ موجود ہے اور اس قسم سلطان کے قول میں یہ قرینہ موجود نہیں. اے شاباش سے مثل الاستدلال یہ کاف کا معنی کیا مثل یہ اشارہ ہے کہ بھی کمست دلہ میں جو کاف ہے وہ کیا ہے اسمیہ معنی بسر ہے اور جو کما میں جو ما ہے وہ کیا ہے مصدریہ ہے تو پھر معنی کیا بن گیا کمست دلہ کا معلم یو ما مصدریہ نے فعل کو مصدر بنا دیا مثل الاستدلال یعنی حاصل معنی بنا کس کا کمست دل کا مثل الاستدلال مثل اے شاباش سے تو پھر کمست دلہ مفعول مطلق بنا فعل محذوف کا جس پر دلالت کرتا ہے کون لم یو لم ان کا معنی کر اچھا آگے الا ان على ان اسناد میز الى جذب الليالي فی قول قول ابي النجم شعر ميز عنه عن الرأس كنز عن كنز هو الشعر المجتمع في نواحي والشعر المجتمع في نواحي الرأس جذب الليالي مضيها واختلافها صبر بھائی جیسا کہ دلیل پکڑی گئی ہے میازہ کے اسناد پر کس پر دلیل پکڑی گئی ہے اس بات پر کہ میازہ کا اسناد کدھر جذب اللیالی کی طرف وہ کہاں ہونے والا ہے جو ابو نجم کے قول میں ہے سنیں جی شعر ارکان اس کے کیا ہے مستفعل 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 لیکن ماضعاف ضعاف ہے اس میں جی یاد ہے نا جی ابو نجم کے قول میں شعر اس نے کیا کیا اور ان دی بیوی سی نا جی تے ان دا سیر ہو گیا تو گنجا تے او راتی جلے تو کول بیٹھا ہے تو اسا کہ بڈھے جایا پرا مار تو کہ میرے تنگ کردا پے جی تو اس وقت اسا کہ وہ سر دے والا نال تو پینگ پانی ہے جی تیرا تعلق جڑا ہے نا بھی جسمانی قوت نال ہے سر دے والا نال ہے جی کہ میازہ کہ ممتاز کر دیا ہے اس سے کس سے سر سے کنزو ان کو کنزو سے او بضم الکاف سکون نون یہ کون ہے یہ بال ہیں جو مجتمع ہوتے ہیں سر کے نواحی میں بھائی اتوں ہو گیا جڑا آلو چھلیا گیا تو سائڈا تے وال رہ گئے ہوندے نے کہ کون بندے میں یہ مطلب ہے جی سنیں جی کہ ممتاز کر دیا سر سے کنزو کو کنزو سے جی کہ بھی اے جڑے وال نے نا اتلش جی ان بالوں کو ان بالوں سے جدا کر دیا بھائی اے ختم ہو گئے تو سائڈ والے وال رہ گئے وچوں چمکدا ہے تو سجے کھبے والاں تے کلف لائی ہے جی
تو بے ممتاز کر دیا سر سے اس کو کس نے؟ جذب اللیالی نے۔ اب جذب اللیالی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی راتوں کے گزرنے نے اور راتوں کے آنے جانے، راتوں کے گزرنے نے اور راتوں کے وہ تہاڈی جیڑی عمر اینی سال ہوگی راتاں تے گزرنے نال ہی ہوئی ہے نا کہ جس ٹائم جمے سو جو اتھی کھلوتے رہندے تو اوڈی کو رہنا سی نا۔ یہ اگاں جڑے ودے وہ دن رات دے چکر نال ہی ہے نا جی۔ اے مطلب ہے جی، سنے جی ایندا من کر تے پھر جڑا نا وہ اگلا پڑھیے بتائی جی او کتھوں، جیسا کہ دلیل پکڑی گئی، دلیل پکڑی یعنی جب تک نہ معلوم ہو نہ معلوم اور نہ دلیل پکڑی جائے کسی شے کے ساتھ اس بات پر کہ نہیں ارادہ کیا نہیں ارادہ قائل نے اپنے قول کے ظاہر کا قول کے ظاہر کا جیسا کہ دلیل پکڑی گئی اور ترکیب بنائی ہے اس بات پر کہ اسناد میازہ کا کہ اسناد میں اجازہ جذب اللیالی کی طرف اور میازہ فعل تے جذب اللیالی فاعل ہے نا یار، کمال بندے ہو۔ کس میں؟ ابو نجم کے قول میں ابو نجم کے شعر میازہ عنہ ممتاز کر دیا اس سے، ممتاز کر دیا اس سے، یعنی سر سے، یعنی سر سے، یعنی سر سے سنی او ان الراء سے۔ او پہلا شعر یہی کہ تحقیق ہو گئی ہے ام الخیار کہ دعویٰ کرتی ہے مجھ پر سارے گناہوں کا جڑے میں کیتے ہی کوئی نہیں جی، یعنی یہ کہ دیکھا اس نے میرے سر کو میرے مثل اصلہ کے سر کے، اصلہ ہوندا ہے جہاں کو گنجا ہوندا ہے کن جدو میرا سر اصلہ دے سر رنگا ویکھیا بگو گنجا تو سمجھا بڈھا ہے جی میازان ہو۔ معنی یہ ہے کہ یہ عورت دعویٰ کرتی ہے مجھ پر گناہوں کا حالانکہ میں نے ان کا ارتکاب نہیں کیا، بابا جا اس کے دیکھنے میرے سر کو جو خالی ہے کن سے، یہ اس کے سر کی طرح جو اصلہ جس کے اگلے بال نہ ہوں، کیونکہ عورتیں ناراض ہوتی ہیں بڑھاپے سے اور طلب کرتی ہیں جوانوں کو جی۔ تو جملہ میازہ عنہ جو ہے نا یہ تفسیر ہے لرؤیت راسی کا راس الاسلہ اور بیان کرنے والی ہے وجہ شبہ کو جی۔ اچھا جی، تو کس سے ممتاز کیا؟ سر سے، کہ کنزوں کو کنزوں سے سنے ہی او یعنی فصل پھر راس کنزو بس باب چلے جانے وہ جو ان دونوں کے تھا، تو پس ان اولا جو ہے نا بمانا فی اور سنے ہی او ان الراس سر میں، تو اور احتمال ہے کہ مانا ہو کہ ازالہ کر دیا سر سے کنزوں نے بعد کنزوں کے، تو اب جو ہے نا دوسرا مانا بعد ہوگا، یعنی بال چڑھ دے گئے ہولی ہولی۔ چلو جی وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ بال ہیں جو مجتمع ہوتے ہیں سر کے نواحی میں، او یا سجے کھبے تھلے۔ اچھا جی، ممتاز کر دیا سر سے بالوں کو کس نے؟ جذب اللیالی نے۔ کس نے؟ الجذب لغتاً المد تے ومدی الاکثر، اکثر حصے کا چلا جانا، کہتے ہیں کہ جذب الشہر یعنی جب اکثر مہینہ، اور استعمال کیا گیا یہاں اور مراد لیالی سے تو مراد کیا ہوا؟ زمانے کے گزرنے نے، زمانے کے تائیں معنی کیتا یعنی گزر جانا راتوں کا اور آنا جانا راتوں کا۔ اختلاف کا مطلب ہے تاں کو اختلاف ہے نہیں بابج مناظرہ کرنے لگ بھی یہاں، یعنی ان کا آگے پیچھے آنا جی منع کر شابہ۔ جیسا استدلال کیا گیا ہے، یعنی جب تک کہ نہ معلوم ہو اور نہ استدلال کیا جائے کسی شے کے ساتھ اس بات پر کہ نہیں مراد لیا قائل نے اپنے قول کا ظاہر، قول کا ظاہر مثال ہے بھی اگر دلیل نہ پکڑی جائے اور پتہ بھی نہ چلے تو اس وقت کیا ہوگا؟ وہ حقیقت عقلی ہوگی، اگر قرینہ ہو تو پھر مجاز عقلی ہوگا۔ جیسا کہ استدلال اس بات پر کہ اسناد میازہ کا جذب اللیالی کی طرف ابو نجم کے قول میں شعر میازہ عنہ ممتاز کر دیا اس سے، یعنی سر سے کنزوں سے وہ شعر ہے جو وہ بال ہیں جو مجتمع ہوتے ہیں سر کے نواحی میں، ممتاز کر دیا جذب اللیالی نے یعنی راتوں کے گزرنے نے اور راتوں کے آنے جانے نے۔ سنیں جی، تو ہن وہ کہہ رہے ہیں راتاں نو
کہ مرضی ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਜ਼ਰੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੋ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਗਲ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਤਾਈ ابتدائی او اسرائیل حال من اللیالی علی تقدیر المقول اے مقولا فیہا بس ابتائی اوسرائی جی جلدی کر تم جلدی کرو تو میں راتوں یا دیر کرو یہ ترکیب میں کیا ہے کہتے ہیں یہ لیالی سے حال ہے حال ہے کیا ہے لیالی سے حال ہے حال ہے تو حال جو ہے وہ تو مشتقی ہوتا ہے حال مستقی ہوتا یہ تو امر ہے نہیں حال نہیں بن سکتے تاندھ نے ساڑھے جیب رسیاں کو نہیں ہے گی ہیں جی اللہ تقدیر المقول دراں حال ہے کہ بولا گیا ہے راتوں کے بارے میں دیر کر توں یا جلدی کر توں کیا کہ جی ابتدائی او اسرائیل کہ بھئی تم جلدی کرو یا دیر کرو اب جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا جی اشارے کہتے ہیں کہ یہ حال ہے لیالی سے لیکن حال جو ہے وہ مشتقی ہوتا ہے اور یہ امر ہے تو اس کا جواب ایک پنجابی چ گل ہوندی ہے یار جلدی کرو شام ہوتی پئی ہے اور پھر جب شام ہو جائے پھر آندے یار شام تو بعد کیڑی دیر ہے بس شام ہو گئی ہن بس ہن اس تو بعد کیڑی دیر ہے ہن تو لمبی رات ہے جی جی تو یہ حال ہے مقول کی تقدیر پر یعنی کہ کہا گیا ہے راتوں میں کہ جلدی کرو یا دیر کرو تما یجوز وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْأَمْرُ بِمَعْنَى الْخَبْرِ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ہیں تو امر لیکن خبر کے معنی میں کریں تو حال جو ہے وہ خبر حال بن سکتا ہے جملہ خبریہ حال بن سکتا ہے انشائیہ نہیں بن سکتا انشائیہ مقول کی تعویل میں کر کے حال بنتا ہے خبریہ خود کیونکہ جملہ حال ہوتا ہے تو جملہ خبریہ حال بن سکتا ہے کیا کہ جی اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جائز ہے کہ یہ امر بمعنی خبر ہو تو جملہ خبریہ جو ہے یہ حال بن سکتا ہے لیکن جملہ انشائیہ جو ہے یہ وہ تو مقول ہو او مقول انفیہ اے من الناس فی حقیہ ہی بھئی جب سہولت ہو تو اس وقت آرام سے چلو جب آسانی ہو تنگی ہو تو جلدی سے نکل جاؤ یا لوگوں کی طرف سے مقول ہے اس کے حق میں یا شاعر کی طرف سے یا شاعر کی طرف سے اے شاباش سے تبایا جوز ہو اے مہا کون ہی حالا مانا ہے حالا کون ہا تب تے تسرے ہو سنیں سارا باتا یبتے ہو تو سارا یسرے ہو کہ اب یہ مضارع کے معنی میں کریں گے جی اور جائز ہے یہ تو حال بنایا تھا جائز ہے کہ اس کو حال نہ بنائیں یہ نیا جملہ بنا دے استئناف بنا دے گویا کہ زمانے نے کہا شاعر کو کہ کیا کہتا ہے تو اس میں جو پیدا ہو گیا تیرے اندر تو اس نے جواب دیا کہ وہ راضی ہے اس کے لیے جو اس نے کیا ہے جلدی کرے اس میں یا دیر کرے جو کچھ اس نے کر دیا میرے ساتھ میں راضی ہوں جی اور سمجھے ہی ابتائی او اسرائی حال ہے لیالی سے مقول کی تقدیر پر یعنی مقول فیہا یعنی کہا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے ان راتوں کے بارے میں بھی زمانہ بھی دیر نال چل یا بھی خوشحالی ہوئے تے آندھنے کے آرام نال چل بھی تاکہ دن لمبے ہو جان تے تنگی ہوئے تے کی آندھنے جلدی چل بھی تنگی والا زمانہ جلدی نکل جائے ایویں ہوتا ہے نا ہیں اے شاباش ہے اور جائز ہے یہ کہ ہو امر بمعنی خبر تو یہ کیا ہے ابو نجم کے قول میں جو اسناد ہے دلیل پکڑی کس پر کہ اسناد میزہ کا جذب الزالی کی طرف کیا ہے مجاز ہے کیا ہے مجاز ہے تو اگر تو بات پڑھی کوئی نہیں پڑھ پھر کچھ معنی کر کیا ابتدائی او اسرائیل حال ہے لیالی سے مقول کی تقدیر پر یعنی مقولا فیہا یعنی لوگوں کی طرف سے راتوں کو کہا جاتا ہے بھئی خوشحالی ہوئے تو آرام نہ ٹرو تو جی تنگی ہوئے تو جلدی جلدی گزر جاؤ جی اور جائز ہے یہ کہ وہ امر بمعنی خبر انہوں نے ویسے مثال حالانکہ رات اڈی ہوندی کہندے نے بیماراں دی رات لمبی ہو جاندی ہے حالانکہ رات تے اونی ہے صرف ایک کہ جڑا سکھ دی حالت ہے نا جی وہ محسوس نہیں ہوندی تے تنگی وچ ایک لمحہ جڑا بڑا لمبا محسوس ہوندا ہے جی مجاز الخبر ان اجست دل على ان اسناد میز الى جذب الليالي مجاز
بقوله متعلق بأستدل بقول ابی النجم عقیبہ عقیب قوله میز عنه کنز عن کنز افناہ ابا النجم او شعر رأسه قیل اللہ امره وارادته للشمس اطلعی فإنه يدل على انه فعل الله تعالى وانه المبدئ والمعيد والمنشئ والمفني فيكون الاسناد الى جذب الليالي بتأول اے شاباش زمان او سبب اے شاباش تو یہ جو دلیل پکڑی گئی ہے کہ میازہ کا اسناد جذب اللجالی کی طرف یہ کیا ہے مجاز ہے ترکیب بیان کیا ہے کہ مجاز یہ خبر ہے انا کی الا انا اسنادا میازا مجازن تو یہ کیا ہے خبر ہے خلاصہ کیا نکلا یعنی دلیل پکڑی گئی اس بات پر کہ میازہ کا اسناد جذب اللجالی کی طرف مجاز ہے دلیل کس کے ساتھ پکڑی گئی ہے بے قول ہی عقیبہ اس ابو نجم کو اس قول کے ساتھ جو اس شعر کے بعد آگے آ رہا ہے جو اس شعر کے بعد آگے آ رہا ہے اس کے ساتھ دلیل پکڑی ہے کہ یہاں مجاز ہے جی یہاں مجاز ہے سنیں ہی کہ یہ بے قول کیا کہ جی مجاز ان خبر ہے مجاز یہ خبر ہے انا کی یعنی یہ استدلال دلیل پکڑی گئی ہے اس بات پر کہ میازہ کا اسناد جذب اللیالی کی طرف یہ مجاز ہے یہ جو دلیل پکڑی گئی ہے کس کے ساتھ دلیل پکڑی گئی ہے کس کے ساتھ دلیل قول قبض تو دلہ ہونے کہ دلیل پکڑی گئی ہے بے قول ہی قول کس کا ابھی نجم کے قول کے ساتھ جو اس کے بعد آ رہا ہے جو اس کے بعد آ رہا ہے بعد آ رہا ہے عقیبہ قول ہی میازہ عنہ کنز عن کنز ان کے بعد اس کے بعد کیا کہا اس نے افناہ کی اے کہا اس نے سنے نا یہ کہا اس نے یہ اس نے ہوں اے سمجھیے ذرا جی کہ افنا ہو فنا کر دیا اس کو یعنی ابو نجم کو یا اس کے سر کے بالوں کو فنا کا مطلب بوڑھا کر دیا یا سر کے بالوں کو کس نے فنا کیا فاعل قیل اللہ جی اے امر اللہ و ارادت اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم نے اور اللہ کے ارادے نے کس کو سورج کو کہ تو طلوع کرتا رہے جب غروب ہو جائے تو پھر طلوع کر غروب ہو جائے تو پھر طلوع کر یہ جو اللہ کا حکم اور ارادہ ہے سورج کو اس نے ابو نجم کے بالوں کو یا ابو نجم کو بوڑھا کر دیا بالوں کو سر سے گرا دیا جی تو یہ نسبت کدھر کی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ہے دلیل کہ یہاں جو میازہ کا اسناد ہے کس کی طرف اللیالی کی طرف یہ حقیقی نہیں ہے یہ اسناد غیر ماحول کیا کہ جی وہ قول کون سا ہے وہ قول ہے افناہ یعنی فنا کر دیا اس کو یعنی ابو نجم کو یا ابو نجم کے بالوں کو فنا کر دیا اللہ تعالیٰ کے قیل نے یعنی اللہ تعالیٰ کے امر نے یا اللہ تعالیٰ کے ارادہ نے یعنی اصل معنی ہے افناہ اللہ بقیلہ فنا کر دیا ابو نجم کو اللہ نے اپنے امر کے سے جی وہ امر کس کو ہے سورج کو کہ اطلاعی کیا اطلاعی سنیں ہی او اطلاعی تمام حتیٰ اذا وارا کے افقن فرجی پورا شعر ہی کہ حتیٰ کہ جب چھپائے تجھ کو افق تو پھر واپس لوٹا پورا شعر جی سنیں ہی کہ اللہ کا یہ جو حکم ہے نا اس نے مجھے فنا کی ہے سنیں تو پس یہ جو کرینہ ہے فَإِنَّهُ کون فَإِنَّهُ افناہ اللہ افناہ قیل اللہ قیل اللہ ہے یعنی افنا کا اسناد کدھر کی ہے اللہ کے امر کی طرف یہ بات دلالت کرتی اس بات پر کہ یہ جو تمجیز مذکور ہے کون کہ سر کے بالوں کو ختم کر دیا بڑھاپا آ گیا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے یہ جذب اللجالی کا فعل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اللہ ہی مبدع ہے ابتدا کرنے والا ہے اللہ ہی واپس لوٹانے والا ہے اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے اللہ ہی تو لہٰذا جب یہ دلیل مل گئی کرینہ مل گیا تو اب اسناد میازہ کا کدھر جذب اللیالی کی طرف یہ بے تاول ہو گیا یعنی بے کرینہ ہو گیا بے کرینہ صارفہ اس بنا پر
کہ یہ جذب الیالی مصنف شاعر کے نزدیک یا تو زمانہ ہے یا سبب ہے. کیا ہے؟ یا تو زمانہ ہے یا تو سبب. یہ نسبت زمانے کی طرف کر دی ہے یا نسبت سبب کی طرف کر دی؟ کیا کیا جی؟ کیونکہ ابو نجم کا یہ جو قول ہے نا کہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوا ہے، ہوا ہے، یہ قول دلالت کرتا ہے کہ یہ جو میزہ ہے جی میازہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. کہ اللہ نے بڑھاپا اس پر طاری کی ہے، سر گنجا کر دی ہے جی. اور یہ کہ اللہ ہی ابتدا کرتا ہے، اللہ ہی لٹاتا ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی. فنا کرتا ہے. لہٰذا جب یہ دلیل مل گئی، کرینہ مل گیا تو اسناد جذب الیالی کی طرف یہ بتأول ہو گیا، یعنی کرینے کے ساتھ ہو گئے. تو یہ بتاول ہے کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ یہ جو ہے نا جذب الیالی یہ میزہ کا زمانہ ہے، میازہ کا زمانہ ہے یا میازہ کا سبب ہے. سنے ہی او پیچھے پڑھ لے نا ایتے ویکھن انہو زمان کی ایک سوال لکھی ہوں تو جواب ویکھو درو. سوال ہے فاعل ہے جذب الیالی. کیا ہے؟ جذب الیالی. اس میں ایک سوال ہے جب کہ مسند لے کون ہے؟ جذب الیالی ہے. تو جذب الیالی میں جذب یہ زمانہ ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے جی. اس لیے کہ جذب تو زمانہ نہیں ہے. تو جواب ہے کہ یہاں اصل اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف. اصل عبارت ہے کہ میز اللیال الجاذبات. تو اب مسند لے کون بن گیا؟ زمانہ بن گیا. کون؟ الیالی. تو یہ کیا ہے؟ یہ زمانہ ہے جی. اے مطلب ہے تو لہذا نسبت کدھر ہوئی؟ زمانے کی طرف. یا سبب عادی، سبب عادی حقیقی نہیں. یہ سارے سبب عادی ہیں، حقیقتاً سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ بظاہر جو اسباب ہیں یہ سبب عادی ہیں جی. یہ سنیں کفر یہ ہے کہ ان کو حقیقت سمجھتے ہیں جی. تو تام مارے گئے جی. یہ اور منع کراں کتھوں مجاز ہے، خبر ہے انا کی، یعنی ہوں سارا خلاصہ بیان کر دینی. یعنی دلیل او پچھو کماستد اللہ، یعنی دلیل پکڑی گئی یعنی دلیل اس بات پر کہ اسناد میزہ کا جذب الیالی کی طرف مجاز ہے. یہ دلیل پکڑی گئی ہے بقول ہی ابو نجم کے قول کے ساتھ. نجم کے قول کے ساتھ یہ متعلق ہے استدلہ کے، یعنی دلیل پکڑی گئی اس قول کے ساتھ. دلیل پکڑی گئی اس قول کے ساتھ یعنی ابو نجم کے قول کے ساتھ جو اس کے بعد آ رہا ہے. اس کے بعد یعنی میزہ کنزو عن کنزو ان کے قول کے بعد، میازہ عنہ یعنی بعد اس کے قول کے. کیڑا قول؟ میازہ عنہ کنز عن کنز ان کے بعد. اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ کون سا؟ افنا ہو، فنا کر دیا اس کو. فنا کر دیا. اے جعلہ فانیا، یعنی فنا کر دیا ابو نجم کو یا اس کے سر کے بالوں کو. وہ دونوں ہو سکتے نے. فنا کر دیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ کے قیل نے، یعنی اللہ تعالیٰ کے امر نے اللہ تعالیٰ کے امر نے اور اللہ تعالیٰ کے ارادے نے سورج کو طلوع کر توں ان من کر فرقلا پڑیے جی. مجاز خبر ہے انا کی، یعنی استدلال کیا گیا ہے اس پر استناد میزہ کا جذب الیالی کی طرف مجاز ہے. اسناد کیا گیا ہے ابو نجم کے قول کے ساتھ، متعلق ہے استدلہ کے، یعنی ابو نجم کے قول کے جو اس کے بعد ہے، یعنی ابو نجم کے قول کے بعد. ابو نجم کے قول میزہ عنہ کنز عن کنز ان کے بعد ہے، جو اس کے بعد یہ جو مصرع ہے اس کو دلیل بنایا گیا. کو افنا ہو، یعنی فنا کر دیا اس کو، یعنی ابو نجم کو یا ابو نجم کے سر کے بالوں کو اللہ کے کیل نے، یعنی اللہ تعالیٰ کے امر نے اور اللہ تعالیٰ کے ارادے نے. اللہ کا امر اور ارادہ کس کو؟ سورج کو کہ طلوع کر تو، کہ اگر تو چھپ جائے تو پھر طلوع کر، پھر طلوع کر. کیونکہ یہ کون؟ یہ افنا ہو کیونکہ یہ دلالت کرتا ہے، یعنی یہ قرینہ صارفہ ہے اس بات پر کہ تمجیز مذکور کیڑی؟ ہاں اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی مبدی ہے اور معید ہے اور منشی ہے اور مفنی ہے. بس ہوگا اسناد جذب الیالی کی طرف
بے تعول یعنی بے کرینہ، اس بنا پر کہ جذب اللیالی زمان ہے یا سبب عادی ہے، تو جو بندے کے جو ہے نا بچپنے سے جوانی، جوانی سے بوڑھا جو بظاہر سبب ہے وہ تو دن رات کا گزرنا ہی ہے نا، جو ظاہری سبب ہے۔ تاں تو پوچھن عمر تیری کنی ہوگی، کی پوچھن عمر کی یہ مطلب ہے کدوں تو تشریف لے آندی تو جی، کیونکہ یہ دلالت، کیونکہ افناہ قیل اللہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ تمییز مذکور اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مبدی ہے اور معید ہے اور منشی ہے اور مفنی ہے، بس ہوگا اسناد جذب اللیالی کی طرف تعول کے ساتھ، اس بنا پر کہ جذب اللیل یعنی راتوں کا گزرنا، جی یہ اسناد ہے زمانے کی طرف زمانے کی طرف یا سبب کی طرف، یا کس کی طرف؟ سبب کی طرف۔ اور پیچھے پڑے سے میرے یارا، اور سے پچھلے صفحے تے او 55 نہ 45 اور دیکھنا، اور یلابس الفاعل والمفعول بھی مصدر، وہ ملابس کون ہے؟ مصدر، زمان، مکان، سبب ہے سن سارے ہے، شاباش سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَامُهُ جی اے اقسام المجاز العقلی باعتبار حقیقت الطرفین و مجازیاتہما اربعۃ، بمجازیاتہما ہے اربعۃ۔ مسئلہ جی تقسیم رباعی بالحصر العقلی، اور اس کے اقسام 4 ہیں، اور اس کے اقسام 4 ہیں۔ شارح فرماتے ہیں ضمیر کا مرجع ہے مجاز عقلی، یعنی مجاز عقلی کے 4 قسمیں ہیں۔ کیا کہ جی وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ یعنی اس کے اقسام 4 ہیں، یعنی مجاز عقلی کے اقسام 4 ہیں۔ یہ کس اعتبار سے ہیں؟ الو مجاز عقلی تو یہ ہے نا کہ فعل یا شبہ فعل کا جو اسناد ہے، جو اس کا مسند لے ہے، یہ اس کا اگر فعل معلوم ہے تو حقیقی فاعل نہیں ہے، فعل مجہول ہے تو حقیقی مفعول بھی نہیں ہے، وہ نئے فعل نہیں ہے، اس پر فعل نہیں واقعہ کسی اور پر مجازن نسبت کر دی، تو یہ تو ہے نا درمیان میں اسناد مجازی۔ اب یہ جو 2 طرفیں ہیں کون؟ مسند، اور یہ بھی تو یا اپنے لغوی معنی میں استعمال ہیں، یعنی موضوعہ میں استعمال ہیں، یا موضوعہ کے غیر میں استعمال ہے، موضوعہ میں استعمال ہیں، تو یہ دونوں حقیقت ہوئے۔ موضوعہ کے غیر میں ہیں تو یہ مجاز ہو گیا۔ پھر ان میں سے جب غیر میں تو پہلا حقیقت دوسرا مجاز، دوسرا حقیقت پہلا، دونوں حقیقت دونوں مجاز، ایک حقیقت ایک مجاز، تو کل کتنی صورتیں بنیں گی؟ 4 صورتیں بنیں گی جی، وہی لکھے سمجھیا کہ بیعتبار طرفین کے حقیقت کے اور بیعتبار طرفین کی مجاز پھر مجاز کلن یا بعضاً، اس بھئی حقیقت کلن یا بعضاً، تے مجازیت بھی کلن یا بعضاً، سنیں جی، تو مجاز حقیقی بھی دونوں بھی، یہ نہیں کہ دونوں حقیقی دونوں مجازی اکٹھے نہیں ہوں گے، دونوں مجازی دونوں حقیقی، ایک مجازی ایک حقیقی، ایک حقیقی ایک مجازی، 4 صورتیں کل بنیں گی۔ وہ آگے آ رہی یہی 4 صورتیں اس کی۔ ہوں اتنے ایک گل تے کہ اسناد مجازی ہے، ایک جو طرفیں ہیں وہ جس معنی کے لیے وضع ہے اس معنی میں استعمال ہے، یا کہ وہ مجاز ہیں۔ وہ لفظ مجاز ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، موضوع آ کے غیر میں استعمال کریں کیا ہوتا ہے وہ؟ تو مجاز کے لیے کرینہ ہوتا ہے جی، سمجھے؟ اچھا او اشیاء بے خون او باقسام مجاز جان اس بات کو کہ نئی اختصاص مجاز عقلی کے لیے، ان اقسام اربع کے ساتھ بلکہ حقیقت عقلیہ بھی منقسم ہے اسی طرح، انہی اقسام کی طرف، حقیقت عقلیہ کی بھی 4 قسمیں، اور مجاز عقلی کی بھی 4 کیونکہ یہ 4 قسمیں بنے گی مسند اور مسند لے کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ مسند اور مسند لے کے اعتبار سے۔ اے شاباش سے، تو جو امثلہ آگے آ رہی ہیں نا وہ تلک الامثلہ، وہ جو مثال دی ان کی مصنف نے بے عین ہی وہ مثالیں حقیقت عقلیہ کی بھی، لیکن مختلف ہوگا حال نظر کرتے ہوئے اس کی طرف جس سے یہ جملے، صادر ہوئے، اگر وہ مومن ہے تو پھر یہ مجاز عقلی ہے، اور اگر یہ وہ جاہل ہے یعنی کافر ہے تو حقیقت عقلی ہے۔ تب یہاں کافر کو جاہل کہہ رہے ہیں جی، ظاہر جس کو اللہ رسول کا نہیں پتہ جی وہ پڑھا لکھا ہے، نہیں،
اس کو پڑھا لکھا کہنا یہ کتنی بڑی جہالت ہے یار، اور اس جہالت کے اندر ہم مبتلا ہیں جی۔ تو ماذ چھوڑا ہے اس کو، حقیقت عقلیہ کو مصنف نے کہ وہ کہتے ہیں مولوی غنیس سیاح ہے، قیاس کر کے سمجھ لوے گا جی جی والے قلت الاہتمام بحالہا جی، اور اقسام اس کے یعنی اقسام مجاز عقلی کے باعتبار طرفین کی حقیقی ہونے کے اور طرفین کے مجاز ہونے کے چار قسمیں ہیں۔ او شابہ جی، اقسام اس کے یعنی اقسام مجاز عقلی کے باعتبار طرفین کے حقیقی ہونے کے اور طرفین کے مجاز ہونے کے چار قسم ہیں۔ لأن طرفین وہما المسند الیہ والمسند اما حقیقتان لغویتان نحو انبت الربیع البقلہ۔ بس صبر ہو کیوں کر کے پڑھنا۔ دلیل اس لیے کہ مجاز عقلی کے کی دو طرفیں، اس لیے کہ مجاز عقلی کی دو طرفیں یا اسناد کی دو طرفیں کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، مجاز عقلی یا اسناد کی دو طرفیں، وہ دو طرفیں مسند اور مسند لیں، یا وہ دونوں حقیقت لغویہ ہوں گی یعنی جس معنی کے لیے وضع اسی معنی میں استعمال ہے، یا وہ دونوں مجاز لغوی ہوں گے یعنی دونوں ہی مسند مسند لے اپنے موضوع آگے غیر میں استعمال، او مختلفان او مختلفان کہ ایک ان کا طرفین کا حقیقت ہے اور دوسرا، تو یہ چار صورتیں بن جائیں گی۔ وہ دونوں کی دو مثالیں آگے آ رہی ہیں، کون سمجھے ہی؟ تو طرفین کون ہے؟ مسند اور مسند اور مسند الیہ، تو یا تو وہ دونوں مسند اور مسند لے کے حقیقتان لغویتان ہیں۔ اے شابہ سے اب اس کی مثال انبت الربیع البقلہ کی انبت الربیع البقلہ، او بے خدروں ہر ایک طرفین سے مستعمل ہے اس معنی میں جس کے لیے وضع کیا گیا کہ انباتائیں بات کے معنی میں مستعمل ہے، اور ربی جو ہے وہ اپنے معنی میں مستعمل ہے۔ بلا مجاز، یہاں طرفین میں کوئی مجاز نہیں ہے مگر اسناد میں کہ اگر یہ صادر ہے کس سے واحد سے، تو اب یہ مجاز عقلی ہے، اگر یہ صادر ہے کافر سے حقیقت عقلی ہے۔ تو ایک ہی مثال دونوں کی ہے جی، کیا کہ جی اس لیے اسناد کی دونوں طرفیں یعنی مسند الیہ اور مسند، یا تو یہ دونوں حقیقتان لغویتان ہوں گی۔ مثال جیسے انبت الربیع البقلہ، اس میں انبتا کا انبتا جو ہے اس کی وضع یہ بھی اپنے موضوعہ میں استعمال ہے، استعمال ہے، ربی بھی اپنے موضوعہ میں استعمال ہے، تو یہ دونوں حقیقت لغویہ ہے، لغویہ ہیں۔ اور جو درمیان میں اسناد ہے اسناد ہے، وہ مجاز عقلی بھی ہے اور حقیقت عقلی ہے۔ اگر بولے کافر اگر بولے کافر تو یہ حقیقت عقلی ہے، اور اگر بولے موحد تو یہ مجاز عقلی کہ اس نے سبب کی طرف نسبت کر دی ہے، اس لیے کہ دونوں طرفیں اس کی اور وہ مسند او مجاز عقلی مرادی وہ دونوں مسند الیہ اور مسند ہیں، تو اس لیے کہ دونوں طرفیں اس کی یا حقیقی یا تان لغوی یا تان ہوں گی، لغویتان ہوں گی۔ بھی دونوں اپنے موضوع لا میں استعمال ہے، یہ مطلب ہے دونوں اپنے موضوع حقیقت لغوی باللغتاً جس معنی کے لیے وضع اسی معنی میں وہ استعمال ہے، یہ حقیقت لغوی، جیسا کہ جیسا انبت الربیع البقلہ انبت الربیع، جی۔ اس لیے کہ اسناد کی دونوں طرفیں اور وہ مسند الیہ اور مسند ہیں یا حقیقتان لغویتان ہوں گی، جیسے انبت الربیع البقلہ، او مجازان لغویان نحو احیا الارض شباب الزمان، یا وہ دونوں طرفیں مسند مسند لے دونوں مجاز ہوں گے یعنی اپنے موضوع کے غیر میں استعمال ہوں گے، اپنے موضوعات کے غیر میں استعمال ہوں گے، جیسے احیا الارض شباب الزمان، زندہ کر دیا زمین کو زمانے کے شباب نے، یا احیا بھی اپنے موضوع میں استعمال نہیں، شباب بھی اپنے موضوع میں استعمال نہیں ہیں۔ باقی یہ بولے مواحد تو مجاز عقلی، یہ بولے کافر تو حقیقت عقلیہ جی۔ وہ آگے چار لینا ساریاں سیدھی وضاحت آ رہی ہے کی یا اسناد کی دونوں طرفیں مجاز مسند الیہ اور
مسند یہ دونوں مجازان لغویان ہوں گے، یعنی لغتاً جس معنی کے لیے وضع ہے اس میں نہیں، غیر میں جیسے احیا الارض شباب الزمان، ہن اگوں پڑھتے آنا فان المراد ہن یہ کہ ثابت کرنا ہے کہ احیا دا لغوی معنی کی ہے، جی ایتھے کیڑے معنی وچ استعمال ہے، شباب دا لغوی معنی کی ہے تے ایتھے اتنے دیر معنی استعمال، اے ثابت ہو جائے کہ بھی تمہیں مجاز نے، بس اینی گل ہے جی۔ فان المراد باحیاء الارض تهییج القوى النامية فيها واحداث ندارتها بانواع النباتات، صبر، کیونکہ مراد یہاں جب نسبت کی احیا کی کدھر، شباب الزمان کی طرف، بہریا زمین کی طرف ہے، زمین کی طرف، وہ مفعول بھی بنایا زمین کو، کہ زمین کو زندہ کیا، جی کیونکہ مراد احیاء الارض سے، وہ تو فاعل تو آگے آ رہے ہیں، زمانے نے اس کو زندگی دی، شباب نے، جی تو یہ جو زمین کو زندگی دینی ہے نا، یہ اس سے مراد کیا ہے کہ زمین کے جو قوا نامیہ ہیں جی ان کی تہییج، ان کا بڑھنا، جی سنیں ہی کس میں، تہییج القوا نامیہ فی الزمین، اور زمین کی تر و تازگی کا پیدا کرنا نباتات کے انواع کے ساتھ۔ اور قرآن پاک میں کہ میں اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، مطلب کیا ہے کہ ان دے وچ کاہ تے بوٹے اگدے نے، تر و تازگی آندی ہے، اے نا ہے نا بھی زمین زندہ ہو گئی ہے۔ تو اصل میں زمین کے اندر جو قوا ہیں جب ان کو پانی ملتا ہے تو وہ ان کے اندر جو بیج ہوتے ہیں وہ سارے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ زمین کے اندر جو قوا ہیں ان کا تیار ہونا اور نباتات کے ذریعے اس کی ندارت تر و تازگی کا پیدا ہونا، اس کا نام ہے احیاء الارض۔ کیا نام ہے؟ یہ یہاں مراد یہ ہے، کیا کہ جی مراد احیاء الارض کے ساتھ بھی یہاں احیاء کی نسبت ارض کی طرف، مفعول بھی زمین کو زندہ کیا، تو یہاں زمین کے زندہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پہ زمین کو زندہ کرنے سے مراد کہ زمین کے قوا نامیہ کا بڑھنا ہے زمین میں، اور ان کی ندارت، زمین کی زمین کی تر و تازگی کا پیدا ہونا، کس طرح؟ نباتات کی انواع کے ساتھ، کے سبب سے، سبب سے بھئی بچوں چیزاں نکلیاں، پھل بوٹے نکلے، سارے جنساں نکلیاں، اجناس، بھئی نباتات سارے، اے مطلب بھی جی وہ سمجھے ہی۔ تو یہ احیاء کا معنی تہیج القوا نامیات احداث، یہ احیاء کا مجازی معنی ہے، مجازی معنی، یہ احیاء کا مجازی معنی، حقیقی معنی نہیں ہے۔ بل والاحیاء فی الحقیقت اعطاء الحیات وہی صفت تقتضی الحس والحرکت، اور احیاء کا حقیقی معنی ہے زندگی عطا کرنا، کیا کیا؟ احیاء کا حقیقی معنی ہے زندگی عطا کرنا، اور زندگی ایسی صفت ہے جو احساس اور حرکت کا تقاضا کرتی ہے، جو احساس اور حرکت کا تقاضا، بمعنی ادراک حرکت ارادیہ، اس میں ادراک بھی اور حرکت ارادیہ بھی ہو، یہ معنی ہے کس کا؟ زندگی کا، زندگی یہ ہوتی ہے بے احیاء الحیات۔ احیاء کا معنی کیا ہے؟ فی الحقیقت اعطاء الحیات، کسی کو زندگی دینا، تو زندگی دینا جو ہے نا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر ادراک بھی آ گیا اور حرکت ارادیہ بھی آ گئی۔ بھی آ جائے، تو زمین کے اندر یہ بات آئی ہے؟ نہیں آئی، نہیں آئی ہے۔ تو یہ اب جب احیاء جو ہے اپنے معنی میں نہیں استعمال، بلکہ معنی مجازی میں استعمال، کیا تہییج القوا نامیہ اور احداث الندارت۔ آگے سمجھ، آگے چل واقعل اور پھر حاشیہ پڑھ دیں۔ وقد المراد بشباب الزمان ازدیاد قوتها النامیہ، بس اسی طرح آگے جو شباب ہے، زمانے کا شباب کی، زمانے کا شباب، شباب سے شباب الزمان سے مراد ہے زمین کے قوا نامیہ کا زیادہ ہونا، زمین کے قوا نامیہ کا زیادہ ہونا، تو یہ بھی یہ شباب کا معنی مجازی ہے، کیا کہ جی اور اسی طرح مراد شباب زمانی کے ساتھ شباب الزمان سے جو احیاء کا فعل بن رہا ہے، قوا زمین قوا نامیہ کا زیادہ ہونا ہے، یہ اس کا مجازی معنی، حقیقی معنی کیا ہے؟ واہ ہوگا حقیقت عبارت عن کون الحیوان فی زمان یکون حرارته الغریزیۃ مشبوبۃ اے قویۃ مشتعلۃ، اور شباب حقیقت میں عبارت ہے
ذی روح کا ہونا ایسے زمانے میں کہ ہو اس کی حرارت غریزیہ مشبوبہ یعنی قویہ مشتعلہ جی، اور سمجھے اب سمجھ آئی کہ یہاں احیا بھی مجازی معنی میں ہے، شباب الزمان بھی مجازی معنی میں ہے۔ تو اب درمیان میں جو اسناد ہے اگر یہ مواحد بولے تو یہ اسناد مجازی ہے، کیا ہے؟ مجاز عقلی ہے، اور اگر وہ اسناد مجازی تو مجاز عقلی، اور اگر جاہل بولے تو یہ حقیقت ہے۔ وہ عقلی دان عقل نہ سمجھے نا، ویسے تو اسناد مجازی تے اسناد حقیقی بھی بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ہن سمجھ آئی؟ مانا کریے چلو جی، یا اور طرفیں دونوں کون؟ مسند اور مسند الیہ مجازان لغویان ہیں، یعنی اپنے موضوع لا میں استعمال نہیں، جیسے احیا الارض شباب الزمانے، کیونکہ مراد احیاء الارض سے کیا تیار ہونا قوائے نامیہ کا اور بڑھنے والی قوت زمین میں، اور پیدا کرنا زمین کی تازگی کا نباتات کے انواع کے سبب سے، نباتات کے انواع کے سبب، اور احیاء فی الحقیقت احیاء فی الحقیقت زندگی دینا اور زندگی پیدا کرنا، اور حیات ایسی صفت ہے جو تقاضا کرتی ہے حص و حرکت کا، ان تو جڑے حص و حرکت کر رہے ہیں حیات ہے تو تائی ہے کہ روح نکل گئی تو پھر تو کم میں ٹک گیا جی، اور سمجھے ہی اینو ایک منٹ وہ ویکھو نا دروں کہڑے پاس گئے، اور تہیج القوا اے مصدری مضاف مفعول ور، یعنی تہیج اللہ القوا کہ تیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قوا کو جی، نامیہ اولا یہ کہ من میں یا ہوتے خیر وقز المراد اگلا جی اگے نا، اور اسی طرح مراد شباب الزمان کے ساتھ بڑھنا زمین کی قوت نامیہ کا، اور شباب فی الحقیقت عبارت ہے حیوان کے ہونے سے، اور زیرو کی شے زیرو، سنیں جی، حیوان کے ہونے سے ایسے زمانے میں کہ ہو حیوان کی حرارت غریزیہ اور مغروزہ فی، اس کے اندر جو طاقت کیا ہو وہ مشبوبہ ہو، کیا مطلب مشبوبہ؟ شباب تے ہوئے یعنی قویہ مشتعلہ، بھئی اے او زمانہ سی جن دے وچ ایک لت تے کھلو کے بھی نماز پڑھنی سی تے دوواں تے کھلو کے بھی نہیں پڑھی، دونوں طرفیں مجازان لغویان ہوں گی، جیسے احیا الارض شباب الزمانی، کیونکہ مراد احیاء الارض کے ساتھ قوائے نامیہ کا بڑھنا ہے زمین میں، اور پیدا ہونا ہے زمین کی تر و تازگی کا نباتات کے انواع کے سبب، اور احیاء حقیقت میں زندگی دینا ہے، اور زندگی صفت ہے جو تقاضا کرتی ہے حص و حرکت کا، اور اسی طرح مراد شباب الزمان کے ساتھ اس زمین کی قوت کا بڑھنا ہے، اور شباب حقیقت میں عبارت ہے حیوان کے ہونے سے ایسے زمانے میں کہ ہو حرارت اس کی حرارت غریزیہ مشبوبہ یعنی قویہ مشتعلہ،